آنکھ کا نصاب بیان کرتے ہوئے یہ بھی بیان کیا. حضور فرماتے ہیں وَمَنِ اتَّلَعَ فَوْقَ بُيُوتِ النَّاسِ. آج جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے گھر کی چھت پہ ہیں, نظر جہاں چاہے ہمیں اختیار ہے, جہاں چاہے ہم دیکھیں. ہم تو اپنے گھر کی چھت پہ ہیں, کسی کے گھر تو ہم نہیں گئے, اور اپنے گھر کی چھت پہ جہاں چاہے دیکھتے رہیں, ہماری آنکھ کا کوئی نصاب نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں وَمَنِ اتَّلَعَ فَوْقَ بُيُوتِ النَّاسِ. فرمایا کہ جو لوگوں کے گھروں کے اوپر سے ان کے گھروں میں جھانکتا ہے, گھروں میں دیکھتا ہے, اپنے گھر کی چھت پہ ہے اگرچہ, لیکن لوگوں کے گھروں میں وہ جھانکتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ہمیں قیامت کے دن آنکھیں ساتھ نہیں ہوں گی, قیامت کے دن اللہ اسے اندھا کر کے اٹھائے گا. حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کے دن آنکھیں ساتھ نہیں ہوں گی. رب ذوالجلال اس گناہ کی وجہ سے کہ اس نے لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت کے اس نے جھانکا, دیکھا, فرمایا خالق کائنات جل جلالہ قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائے گا. اور آج جو اپنی نظر کا جو نصاب اللہ نے مقرر کیا اس کے مطابق اپنی آنکھ استعمال کرتا ہے اور بہاری اسے بچا کے رکھتا ہے, تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. ادھر زبان سے دعا نکلتی ہے, رب ذوالجلال فوراً قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. امام غزالی نے اس بات کو لکھا, میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قوم میں ایک وقت قحط پڑا, بارش نہیں ہو رہی تھی, تو رب ذوالجلال نے وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر فلاں جگہ اکٹھے ہو کے دعا مانگو بارش کی. تو شرط یہ ہے کہ وہاں اس اجتماع میں کوئی بھی گناہگار بندہ نہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو ساتھ لے کے نکلے. جس وقت ساری قوم آ گئی آپ نے اعلان کیا فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ ذَنْبًا. تم میں سے جس بندے نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے وہ ہمارے ساتھ نہ رہے, اس لیے کہ اس کے ہوتے ہوئے رحمت کا نزول نہیں ہوگا. ساری زندگی میں کوئی بھی گناہ کیا ہے وہ واپس چلا جائے, اور جو گناہوں سے بالکل پاک ہے وہ یہاں کھڑا رہے, میں اس کے ساتھ مل کے دعا مانگوں گا. اب جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو دیکھا کہ ساری قوم ہی چلی گئی. فرمایا لم یبقى معه الا واحد. کوئی بھی وہاں نہ رہا, ساری قوم چلی گئی الا واحد, سوائے ایک بندے کے, ایک کھڑا, باقی سارے چلے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے, ہاتھ اس نے جوڑا کہ تم نے میرا اعلان نہیں سنا؟ اس نے کہا کہ سنا ہے. کہا کہ کیا تم نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ وہ بندہ کہنے لگا کہ ایک گناہ مجھ سے ہوا تھا لیکن اس کی سزا بھی میں نے خود کو دے دی ہے. کہا میں نماز پڑھ رہا تھا, حاجت نماز میں تھا, بازار میں اس مقصد کے لیے نہیں بیٹھا تھا کہ بد نگاہی کروں, حاجت نماز میں تھا. نماز میں پڑھتے پڑھتے میری نظر سامنے سے گزرتی ہوئی ایک عورت پہ پڑ گئی. ایک نظر پڑی, اگلے لمحے میں نے نظر ہٹا لی, نظر جمائی نہیں, اگلے ہی لمحے آنکھ ہٹا لی. میں نے سوچا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا, نماز لگ کی ہے اور اس نماز میں غیر محرم کی طرف میں نے دیکھ لیا. کہتے وہ عورت تو گزر گئی, میں نے اس عورت کے گزرنے کے بعد اپنا انگوٹھا اپنی آنکھ پہ رکھا اور اس کو دبا دیا, اتنا دبایا کہ آنکھ کا ڈیٹا باہر نکل آیا. جب باہر نکلا تو وہ میں نے آنکھ پکڑ کے اس عورت کے پیچھے پھینک دی اور کہا کہ جو اس طرح کا گناہ کرے, اللہ کی نافرمانی کرے, اس کا حال یہی ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس بندے کا تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم دیکھا کہ ساری زندگی میں صرف ایک بار, وہ بھی قصدن نہیں, اچانک غیر محرم پہ نظر پڑی تو آنکھ ہی باہر نکال دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ادعو اللہ حتی اؤمن علی دعائک, اب
میں نہیں مانگوں گا، اب دعا تو مانگ، تیری دعا پہ میں آمین کہوں گا۔ سبحان اللہ۔ جو آنکھ کی حفاظت کرے رب ذوالجلال کے مقام دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ حدیث میں آتا ہے جب اس بندے نے دعا مانگی، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ